گراں بہا ہے تیرا شکوہ سحر کا ہی، اسی سے ہے تیرے نخل کون میں شادابی، اور جیڑیاں تیریاں آساں امیداں دے پودے جڑاں تے کھڑے کھڑے خشک ہو گئے، کہنا کہ دعا قبول ہی نہیں ہوندی، اور رات دے پچھلے پیر اٹھ کے 2 نفل پڑھ کے دعا کر، اور تیریاں خواہشات تیریاں آساں امیداں دے پودے جڑے جڑاں تے کھڑے خشک ہو گئے نے، وہ دیکھدیاں سب سبزو شاداب ہو جان گے، ہرے بھرے ہو جان گے، اور پھلدار درخت بن جان گے، یعنی تیریاں دعاواں قبولیت دے درجے میں پہنچ گیاں۔ بات یا بیتو دا مانا ہوتا ہے رات بسر کرنا۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے، اور حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا بھی نے۔ عباس کا مانا ہوتا ہے شیر، دلیر، بہادر، جرأت مند، اور ایک رشتہ انہاں دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال ہو بھی ہے، ایک رشتے تے آپ دے سگے چچا نے، اور دوسرا رشتہ اے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سلف بھی نے، اے آپ دے سانو بھی نے، تے حضرت عبداللہ آپ دے چچا دے بیٹے بھی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سالی دے بیٹے بھی ہوئے۔ حضرت میمونہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی دوسری بہن حضرت عباس کی بیوی ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں بنتو اتنا خالتی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں رات بسر کی تھی اپنی خالہ میمونہ دے گھر دے اندر، چھوٹی جئی عمر ہے تے اپنے ماں باپ نال انہاں نے ضد لگا لئی کہ ابو جی میں رات بسر کرنا چاہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر میں دیکھنا چاہنا کہ آپ رات دی نماز کیسے پڑھتے نے، کنی پڑھتے نے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں پریشان سی کہ چھوٹے بچیاں نے بہت سارے معاملات ہوندے نے، تے میں کہنی گل کراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، اللہ کا کرنا ہے جو ہویا کہ میری سالی دا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال طے پا گیا۔ سانو میاں بیوی نو چاہ چڑھ گئے کہ ہن ساڈی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی، ساڈے بچے دی ضد بھی پوری ہو جائے گی کہ خانہ دے گھر رات گزارنا یہ تے کوئی مشکل بات نہیں۔ حضرت عبداللہ نے اپنی خالہ میمونہ نے گھر رات بسر کی تھی اس نیت نال کہ میں آپ دی نماز دیکھنی ہے۔ جدو ادھی رات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے وضو دا ارادہ فرمایا، کہتے ہیں میں جلدی نال پانی نہ لوٹا بھر کے آپ کو وضو کروا دینا۔ وضو کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اللیل سے کھڑے ہو گئے، یعنی نماز تہجد پڑھنے سے آپ کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال آپ نے کھبے پاسے آ کے کھلو گیا، اجے چھوٹے نے نا مسئلے کا پتہ نہیں ہے، تے حضرت عبداللہ کہتے ہیں آپ نے انج اپنے پچھوں دی ہاتھ لیا کے ویکھے نا، انج ہاتھ پچھوں دی لیا کے تے آپ نے انج کان تو پھڑیا تے کنوں پھڑ کے اپنے پچھوں دی گزار دیا ہویا، آپ نے حضرت عبداللہ کو اپنے سجے پاسے کھڑیا کر لیا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا کام والے لوگوں کو کئی مسائل سمجھا دیتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ امام اور مقتدی جدوں دو ہی ہون تے امام کھبے پاسے ہوئے گا، مقتدی سجے پاسے ہوئے گا۔ امام تے اللہ نے ویسے ہی بڑی شاناں عطا کیتیاں نے، بڑے مرتبے عطا کیتے نے، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقتدی نو سجے پاسے کھڑیا کر کے آپ چاہتے نے
امام دے سجے پاسے دیاں فضیلتاں ایک اتنی کو بھی حاصل ہو جان تے دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہویا کہ نفلاں دی نماز جڑی ہے یہ جماعت کروائی جا سکتی ہے اور تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہویا کہ نماز نفل ایک گھر دے اندر بھی باجماعت ادا کی جا سکتی ہے ضروری نہیں کہ مسجد کے اندر یہ جماعت ہوئے گی نفلی نماز کی جماعت گھر کے اندر بھی کروائی جا سکتی ہے فرض نماز سے مسجد جا کے ادا کرنی چاہیے لیکن نفلی نماز سے یہ گھر کے اندر بھی باجماعت ادا کروائی جا سکتی ہے اور چوتھا مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ گھر کے اندر ہی پاویں جماعت ادا کروا رہا ہوئے تے قرآن کی تلاوت اونچی آواز نال کرنا جائز ہے آواز بلند قرآن پڑھیا جا سکتا ہے حضرت عبداللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھی جب سورہ بقرہ مکمل ہوئی میں سمجھے آپ رکوع چلے جائیں گے لیکن آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی سورہ آل عمران مکمل ہوئی حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں سوچیا کہ آپ ہم رکوع چلے جائیں گے لیکن آپ نے سورہ نساء شروع فرما دی سورہ نساء مکمل ہوئی تے پھر میرے آقا رکوع چلے گئے یعنی ایک رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد تین سورتاں پڑھیاں ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہویا کہ امام اگر ایک سورت مکمل ہو جائے تے ایک رکعت کے اندر کئی سورتاں پڑھ سکتا ہے ایک رکعت کے اندر کئی سورتاں کی تلاوت کی جا سکتی ہے ایتھے کئی سادہ لوگ ہوتے امام اگر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھے اور اس کے بعد سورت کی خلاص پڑھ دے نا مولوی مولوی جی کوئی پڑھ لو لمبی سورت ہے بہت سورتاں کیوں پڑھتے ہو اور ایک رکعت کے اندر کئی سورتاں پڑھیاں جا سکتیاں نے اور پھر میرے آقا نے دوسری رکعت جدوں پڑھ لئی پھر سلام پھیریا حضرت عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑیا تے مینوں اپنے سینے نال لگا لیا تے میری پیشانی تے بوسے دیتے یہ پیار آیا میرے آقا نوں کہ چھوٹا جہا بچہ ہے اینوں شوق کتنا ہے اینوں شوق کتنا ہے دعا کرو اللہ سارے بچیاں نوں بھی ایسا شوق نصیب فرما آپ نے پیشانی تے بوسے دیتے تے نال آپ نے دعا فرمائی یہ تعلیم دیتی جا رہی ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک تربیت دیتی جا رہی ہے کہ اگر بچے کے اندر کوئی اچھی عادت دیکھو بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے کہ اسی تے کہتے ہیں نا واہ بھائی واہ کیا بات ہے بھائی ماں بھی آتی ہے بدلے 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 باپ بھی آتا ہے بڑی گل ہے بھائی بڑی گل ہے اے نہیں وہ تو کہنا کی چاہیے کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری پیشانی تے بوسے دیتے تے آپ نے دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے یہ جڑے میں پہلے کلمات بولے نے یہ بھی مسنون کلمات میں بچیاں کی اچھیاں عادات دے اوتے کلمات پڑھیا کرو لیکن جڑی دعا حضرت عبداللہ واسطے کیتی ہے یہ بھی دعا سن لو تسی بھی اپنے بچیاں واسطے دعا کر سکتے ہو آپ نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب
دلواؤ. اگر صرف دنیاوی تعلیم ہوئے دینی تعلیم نہ ہوئے بچہ پھر بھی ناکام ہے. اگر دینی تعلیم ہے تو پھر تے کامیاب ہی کامیاب ہے. دینی تعلیم دلواؤ اور یہ نال نال ہو سکے تو دنیاوی تعلیم بھی دلواؤ ممنوع نہیں ہے. لیکن میرے دوستو اگر تسی صرف اور صرف دینی تعلیم نہیں دو گے دنیاوی تعلیم ہی دلواؤ گے تے پھر ایویں دے گھوڑو گھوڑے جمن گے جویں دے سارے پیش پہ نے جنہاں کو کوئی پولیسی نہیں نہ بیٹھ دا پتہ ہے نہ کھلون دا پتہ ہے نہ کھان دا پتہ ہے نہ پین دا پتہ ہے نہ جاگن دا پتہ ہے نہ سون دا پتہ ہے نہ کھولن دا پتہ ہے نہ تولن دا پتہ ہے. اور انہاں نوں سینس ہے ہی کوئی نہیں پولیسی ہے ہی کوئی نہیں ایویں دے ریچی ٹکرا مارتے پھرتے ہیں رجمم بالغیب یہ ہوا چی تیر چلاتے پھر. اور پہلے دین سے ملاوٹ ہوئی اللہ نے کیا لو پھر جے دین سے ملاوٹ کی دیئے تے تمہوں غذا جو خوراک جو کوئی چیز بھی خالص نہیں ملے. دسوں بھلا کیڑی شے کھان والی جڑی خالص ملتی ہوئے. آٹا دیو خالص نہیں کہ ہوئے دیو خالص نہیں دودھ دیو خالص نہیں چینی دیو خالص نہیں ہر چیز کے اندر ملاوٹ. اور جدو دین تو دور ہو گئے اللہ نے کہا لو پھر ہن تہاڈے اتحاد اتفاق بھی ختم ہو جان گے ہن تہاڈیاں مسجداں دی رونق بھی متاثر ہوئے گی. اے دین تو دوری دے نقصانات نے دعا کرو اللہ سانو اپنے بچیاں دی صحیح تعلیم و تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درس دیتا ہے کہ اپنے بچیاں نوں پہلی ترجیح جڑی ہے وہ دینی تعلیم نوں دیو تے دوسری ترجیح جڑی ہے ایک عصری تعلیم دنیاوی تعلیم نوں دیو. تے نال فرمایا باقی الازہار عبداللہ کو جہنم دی آگ کو محفوظ فرما لے. میرے آقا نے اولاد واسطے دعا کرن دی تعلیم دیتی ہے. اور یہ بات یاد رکھو ماں باپ دے اوتے فرض ہے کہ وہ اپنے بچیاں واسطے دعا کرتے رہیا کرن. اج اسی ہر حربہ اختیار کرنے ہیں بچیاں نوں ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنے ہیں اسی صدا بھی دینے ہیں اسی خرچہ پانی بھی بند کرنے ہیں اسی ناراضگی دا اظہار بھی کرنے ہیں. جے بچہ سکول نہ جائے ناشتہ بند کر دیتا جاتا ہے. لیکن میرے ویر جڑا اصل کام کرنے والا سی سب تو پہلا بنیادی کام سی کہ ماں باپ نوں چاہیدا سی اپنی اولاد واسطے دعا کر دے. جویں اولاد بہت بڑی نعمت ہے ایویں اولاد کی تربیت بھی ضروری ہے. اے اولاد قیمتی ادو بنتی ہے اے میٹھا میوہ ادو بنتی ہے اے صدقہ جاریہ ادو بنتی ہے جدو انہاں دی صحیح تعلیم و تربیت کی جائے. تے جے تعلیم و تربیت نہ ہوئے تے اولاد ضائع ہو جاتی ہے. دعا کرو اللہ ساری اولاد نوں ضائع ہون کو محفوظ فرما. آمین. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے جڑا قرآن نازل ہویا ہے جگہ جگہ تے قرآن دے اندر اولاد واسطے دعا دی تعلیم دتی گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑیاں بڑیاں آزمائشاں جو گزرے بڑے بڑے امتحان انہاں دے ہوئے تے ہر امتحان چوئی 100% نمبر لے کے کامیابیاں حاصل کرتے گئے. جدو ہر امتحان جو کامیاب ہو گئے تے اللہ رب العالمین نے خوش ہو کے انعامات عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. اللہ نے میرے خلیل تسی ہر امتحان چوئی پوری طرح بہت اچھی طرح کامیابیاں حاصل کر گئے ہو کہ اسی تو خوش ہو کے انعام
انعام و اکرام دے نال نواز دے رہنا. حضرت ابراہیم دی دعا دا اثر ہویا ہے. یہ دعا دی برکت ہوئی. مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے ایسی پسند آئی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل جو 80,000 پیغمبر پیدا فرما دیتے. بولو کتنے؟ 80,000 پیغمبر. انہاں جو کچھ نبی اور کچھ رسول، نبی اور رسول کے اندر بہت سارے فرق نے. ایک دو فرق بنیادی طور پہ سمجھ لو، یاد رکھ لیا ہے. کتے سوال ہی ہو جاتا ہے جی نبی اور رسول کے اندر فرق کی ہے. ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. ہر رسول صاحب شریعت ہوتا ہے. ہر رسول دے اوتے نبی شریعت اترتی ہے لیکن ہر نبی او نبی شریعت لے کے نہیں آتا. او پہلے رسول دے اوتے اتری ہوئی شریعت کی طرف ہی لوگاں کو بلاتا ہے. او دے تے عمل کرن دی دعوت دیتا ہے. اور ایک بہت بڑا فرق یہ بھی سمجھ لو کہ جیڑا رسول ہوندا ہے ساری دنیا بھی اگر وہ خلاف ہو جائے تو انہوں کوئی قدر نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ 313 رسولہ جو کوئی ایک رسول بھی شہید نہیں. رسول سارے دے سارے اپنی تبھی موت فوت ہوئے سوائے حضرت عیسیٰ نے وہ فوت نہیں ہوئے. اور یہ بات یاد رکھو، نبی جڑا ہوتا ہے نا، نبی رسول جڑا ہوتا ہے وہ غالب ہوتا ہے. اللہ رسول نو مغلوب بھی نہیں ہون دیتے. رسول مقتول کے ہو سکتا ہے. یہ جتنا سارے اخلاص نہ دعا بھی کرتے ہو اللہ پوری عیسائی امت نو ہدایت عطا فرما دے. یہ آتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے وہ کمرے ہو نہیں یہ ہمیں پادریاں نے تو ہم گمراہ کیتا ہے. اسی سادہ دو ذرا دعا کریے اللہ انہوں ہدایت دے کے سارے عیسائیوں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یار جنت کیڑی کوئی سوڑی پہ چلی ہے؟ جنت اللہ کی بڑی وسیع و عریض ہے. اگر سارے دے سارے انسان بھی جنت کے اندر چلے جان تے جنت کی جگہ تنگی دانا کی شکایت نہیں کرے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ سوری نہیں چلے، انہوں نے کوئی قدر نہیں کر سکیا. کیوں کہ رسول نو قدر کوئی کر سکتا ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں خاطب اللہ لا اغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. دیکھو نا حضرت نوح علیہ السلام انہوں قتل کر دیا، بے شمار کوشاں کیتیاں گئیاں. قوم نے پتھر مار دی کہ حضرت نوح پتھراں دے وچ لک جاتے، سر تک پتھراں دے اندر دب جاتے. پھر انہاں دے محبت کرنے والے لوگ آندے پیچھے ہٹاندے پتھر تے حضرت نوح علیہ السلام وچوں نکل آندے. حضرت نوح کیونکہ اللہ دے رسول نے کوئی قتل نہیں کر سکیا. حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام باپ دا پتھر مار مار کے تینوں رجم کر دیاں گا، ختم کر دیاں گا. نمرود نے چیخا دے اندر سٹا دیتا، چیخا دے اندر سٹ دیتے جاتے ہیں لیکن چیخا وہ اگ جڑی ہو نواز سے گلزار بن جاتی ہے. حضرت اسماعیل بھی کیونکہ رسول نے تے باپ خود دل لگاتا ہے، گردن دے چھری رکھ کے پورا زور لگاتا ہے کہ میں آج سبا کر دینا ہے لیکن نہیں کر سکے. اور دیکھو حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کو فرعون نے قتل کرنی ہے، کنے جتن کیتے لیکن قتل نہیں کر سکیا. یہ سارے یہودی مل کے یہ سارے عیسائی نے جدو غدار ہو گئے حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھا دیا کوشش کرتے ہیں
کر دی تھی، لیکن حضرت عیسیٰ کو اللہ نے زندہ آسماناں تے اٹھا لیا. انہاں دی جگہ تے جنہیں کفری کیتی سی اونوں سولی تے لٹکا دتا گیا. یہ کیوں نہیں سولی چڑھائے گئے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول نے. اور بات یاد رکھو، یہ جملہ بھی حضرت عیسیٰ کی زبانوں ہی نکلے ہے. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اور میں جتنے بھی ہوا برکت میرے نال ہی ہے جدوں میں ماں دے پیٹ وچ ساں. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، جے میں بغیر باپ دے پیدا ہویا. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے مینوں نبوت عطا کیتی. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، عیسائیاں نے مخبری کر کے گرفتار کروانے کی کوشش کی تھی. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے مینوں زندہ آسماناں تے اٹھا لیا. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے آسماناں تے زندہ رکھے. کہ اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شریعت پڑھائے. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ ساری کتاباں نے سبحانیات کروان. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، جے پھر میں دنیا تے میرا نزول ہوئے گا. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، میں 40 سال تے حکومت کراں گا، میں دجال کو قتل کراں گا. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، حضرت عیسیٰ نے پھر میری اولاد ہوئے گی. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، میں فوت ہوواں گا. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، مینوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلو چ دفن کر دیا جائے گا. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اور میں جتنے بھی ہوواں گا برکتاں میرے نال ہی ہوں گیاں. یا اللہ، وجہ کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ دے کیوں پیدا کیتا ہے؟ اللہ نے میں بے شمار معجزات دے نال انہاں نوازنا ہے. میں توحید دا اعلان انہاں دی زبان کو کروانا ہے. اور جڑا ایک بہت بڑا مقصد ہوئے بھی ہے کہ میں انہاں دی زبانوں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اور ختم نبوت دا اعلان بھی انہاں دی زبان کو کروانا ہے. حضرت عیسیٰ انہاں نوں کوئی سولی نہیں چڑھا سکیا. نعوذ باللہ، انہاں نوں قتل نہیں کیتا گیا کیونکہ وہ اللہ کے رسول نے. اور میرے تواڈے پیو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محدود مطالعے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے 45 قاتلانہ حملے ہوئے. بولو کتنے؟ 45 قاتلانہ حملے ہوئے میرے مصطفیٰ کی ذات اقدس سے. لیکن کوئی قتل نہیں کر سکیا. وہ رسولہ کو قتل کیتا جا ہی نہیں سکتا. رسولہ کی حفاظت، انہاں کی جان کی حفاظت اللہ براہ راست خود کرتے ہیں. اس واسطے خیر دس رہا سا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد واسطے بھی دعا کی تھی. اللہ نے انہاں دی نسل جو 80,000 پیغمبر پیدا فرما دیتے ہیں. کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دعا کی تھی. اور اللہ نے انہوں نے دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں واسطے انہوں نے دعا قرآن کریم کے اندر تعلیم فرما کے پوری امت کو ایک طرف سے دیتا ہے کہ یہ دعا تسی بھی کرتے ہی لیا کرو. اسی ہر نماز کے اندر ہی پڑھتے ہیں، تسی بھی پڑھتے ہو. لیکن میرے ویر جی گل میں دسنا چاہتا ہے کہ اج دے بعد اپنی اولاد دا تصور ذہن وچ رکھ کے جہڑیاں خوبیاں انہاں دے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو وہ خوبیاں ذہن وچ رکھ کے جے بریاں خصلتاں تو انہاں بچانا چاہتے ہو وہ بریاں خصلتاں ذہن وچ رکھ کے پھر دعا پڑھیا کرو. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء
یوم یقوم الحساب. یہ والدین واسطے بھی دعا ہے، اپنے اہل و عیال واسطے بھی دعا ہے، اور اپنی ذات واسطے بھی دعا ہے، اور پوری امت مسلمہ واسطے بھی دعا ہے. یہ بڑی جامع دعا ہے. اس دعا کو یاد کرو اور اپنی نمازاں کے اندر پڑھنا معمول بنا لو. اور دیکھو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں متعدد مقامات تے اپنی اولاد واسطے دعا کرنے کی تعلیم دیتی ہے کہ جنہوں میں اولاد کی نعمت عطا کراں وہ پھر اپنی اولاد واسطے دعا کرتا رہا کرے. میرا جی کرتا ہے میں قرآن کریم کا ایک مقام پر اور پڑھ کے سنا جاواں. ایک سپارہ 19 میں سورت کا نام سورہ فرقان. یہ سورت کے 6 رکوع نے 18ویں پارے تو شروع ہوتی ہے تے 19ویں پارے سے جا کے مکمل ہوتی ہے. یہ جڑا آخری رکوع ہے نا سورت کا 6واں رکوع تے پارے دا 4تھا رکوع، یہ سارے دا سارا اللہ دے ولیاں دی شان نال بھریا ہوا ہے. اندے وچ اللہ دے نیکوکار بندیاں دی صفتاں بیان ہوئیاں نے. تے اے رکوع سارا جڑا ہے گھر جا کے ایک باری ترجمے نال ضرور پڑھیا جائے. قرآن کو ترجمے نال نہ پڑھیے تے قرآن دی سمجھ نہیں آتی. تے عمل کرنے واسطے ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے. ویسے اگر بغیر ترجمے دے بھی پڑھو گے تے وہ جڑے قرآن دے حروف پڑھن دیاں نیکیاں نے نا جے ایک طرف پڑھن دیاں 10 نیکیاں وہ تے مسلمان نے وہ تے ملنیاں ہی ملنیاں نے. وہ دا جو ثواب تے ملنا ہی ملنا ہے. لیکن اگر میرے پیر قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، قرآن تے عمل کرنا چاہتا ہے تے پھر قرآن دا ترجمہ پڑھنا ہوئے گا. تے یہ کوئی شرط نہیں کہ فلان دا ترجمہ پڑھو فلان دا نہ پڑھو. وہ کہتے اگر جھیلا کی ترجمے والا قرآن موجود ہے وہ دے تو ترجمہ ضرور پڑھ لیا کرو. پہلی گل ہے کہ عربی گرامر کو سمجھنے کی کوشش کرو، عربی کے اندر مہارت پیدا کرو. تے جے اتنا وقت نہیں ہے تے کم از کم ہر گھر دے اندر ترجمے والا قرآن موجود ہے وہ دے تو ویکھ کے ترجمہ پڑھیا کرو. ترجمہ پڑھو گے تے بات بنے گی. ویسے جویں میں عرض کیتا ہے کہ ترجمے کے بغیر پڑھن دا اجر و ثواب وہ اپنی جگہ تے قائم ہے، مسلمہ ملے گا. کہنے والے نے بات بڑی پیاری کہی ہے. حضرت العلامہ شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کہہ گئے. کہتے ہیں ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں میں مل دیا ہڈیاں میں دور جو سیاہیاں میں دل دیا اور جنتیاں حورا نالے بیکے نے کھل دیا. مولا نے قسمت تیری چنگی بنائیا. اے چٹھی آسمانوں آمد سرور نو آئیا. اور کھول کے کن سن لے میری بینانی پڑھ لے قرآن دے گلے مرتبہ لینانی. اور اس جہان تے تو بیٹھ نہیں رہنانی. شاید آج کل موت سروں تے آئیا. اے چٹھی آسمانوں آمد سرور نو آئیا. تے اگلی گل بڑی کمال ہے. آندے نے الف تے لام میم حرف تین نے شروع قرآن وچ پڑھدے صاحب یقین نے. اور دسیا اے سانوں کبھی وعدے امین نے. نیکیاں دی دفتر لکھدا الہیہ
نماز تراویح دے اندر قرآن سنتے رہے ہو، خود قرآن پڑھتے رہے ہو، قرآن اگر بغیر ترجمے دے بھی پڑھو گے یہ اجر و ثواب اپنی جگہ دے، لیکن میرے ویر اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہتا ہے کہ میرے رب نے میرے کو تقاضا کی کیتا ہے، یہ چٹھی جی رب نے بھیجی ہے، یہ مفہوم کی ہے، یہ مقصد کی ہے، تے پھر قرآن کا ترجمہ پڑھنا پڑے گا۔ حافظ محمد لکھوی رحمہ اللہ، سب کو رحمت اللہ علیہ، یا کھلے دل کو رحمت اللہ علیہ، دعائیاں کریمات جنہوں علماء سے کہو نا تے پھر کھلے دل نہ کیا کرو، کھلے دل نہ۔ حافظ محمد لکھوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے نے، بہت بڑے عالم، انہوں نے عربی چ کتاباں لکھیاں، فارسی چ کتاباں لکھیاں، اردو چ کتاباں لکھیاں۔ ایک دن رات سوتے نے ایک خواب چ کی دیکھے ہے کہ کوئی آواز دینے والا آواز دے کے کہہ رہے ہے کہ حافظ محمد تو اردو چ کتاباں لکھ دیتیاں، عربی چ لکھ دیتیاں، فارسی چ لکھ دیتیاں، جس پنجاب چ پیدا ہوئے ہیں انہاں پنجابیاں دا تیرے تے کوئی حق نہیں۔ صبح اٹھے، خود بہت بڑے عالم سن، متقی پرہیزگار انسان سن، سمجھ گئے کہ خواب کی تعبیر کی ہے کہ اللہ میرے کو پنجابی چ کوئی کام لینا چاہتے ہیں۔ آپ صاحب نے ایک چھوٹی جی کتاب لکھی پنجابی شعراں چ، ویسے تو انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے پنجابی شعراں چ، وہ دا نام ہے تفسیر محمدی، یہ 7 جلداں چ لکھی ہے، 7 جلداں چ، اور ساری دی ساری قرآن کی تفسیر پنجابی شعراں چ۔ انہوں نے ایک چھوٹی جی کتاب ہے احوال الآخرت، یہ پنڈا چ بیویاں زبانی یاد کردیاں نے، زبانی، اور اس کتاب نو اتنی پذیرائی ملی کہ اس ایک چھوٹی جی کتاب نو پڑھ کے 1 لاکھ سکھ جڑے ہیں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سکھ پنجابی بڑے شوق نہ پڑھتے تے سکھاں نے احوال الآخرت حافظ محمد لکھوی رحمہ اللہ نے لکھی پڑھی تے ایک کم و بیش 1 لاکھ سکھ جڑا ہے یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ حافظ محمد لکھوی رحمہ اللہ کہتے ہیں آندے نے کہ جیڑا قرآن صرف پڑھتا ہے وہ ترجمہ نہیں پڑھتا، وہ دی مثال تے ہے کہ جویں کوئی کسے نابینا شخص نو انگلی تو پکڑ لے تے بازار دے اندر پھراندا رہے، اونوں انار کلی کھلائے، اونوں آزم مارکیٹ دکھائے، اونوں سارا UK سینٹر دکھائے، اونوں پینورما سینٹر دکھائے، اونوں بار روڈ دیاں سیراں کروائے تے پوچھے آپ جی کوئی شے نظر آئی دے؟ وہ کہے گا نہیں، مینوں بازار دی رنگو رونق دا نہیں پتا، اور مینوں بازار دیاں بہاراں دی کوئی خبر نہیں لگی۔ تے آپ صاحب نے ایویں مثال ہے اس شخص دی جڑا قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھتا تے اپنے انداز سے کہتے ہیں آندے نے ان مینوں بازار پھرایا تے مڑ مڑ سیر کرایا، اور جے پوچھو تے وہی آکھے اور کچھ نہیں نظری آیا۔ آندے نے وہ تے میں توتے طرح ہی قرآن پڑھتا جاتا ہے، رٹیا رٹیا ہویا ہے، پڑھی جا رہا ہے، پڑھی جا رہا ہے، وہ دانے وہ سواب کے تو ملے ہی ملے گا، لیکن اگر قرآن کو پوری طرح فیض یاد ہونا چاہتے ہو، اگر قرآن کے چشمے تو پوری طرح سراب ہونا چاہتے ہو تے پھر قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیا کرو۔ میں دس رہا سا کہ سورہ فرقان دا آخری رکوع یہ سارے دا سارا اللہ دے ولیاں دی شان نال بھریا ہے تے او دے چتا نے او دعا تعلیم فرمائی جو اسی تسی اپنی اولاد واسطے کرنی ہے، اور اس دعا نو اپنی دعا دا مستقل حصہ بنا لو، اینو مستقل طور تے اپنی دعاواں دے اندر شامل کر لو، اے دعا سن لو، اے دا ترجمہ بھی سن لو تے اینو یاد کرنے دی کوشش کریا جے۔ اللہ نے اپنے ولیاں دی صفات بیان
کردیا ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ میرے ولی یہ دعا کرتے ہی رہتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین ترجمہ سنو تے گل مکمل کریے ترجمہ کیے والذین یقولون او لوگ ایک گل کہندے ہی رہندے نے بار بار کہندے نے رب دے ترلے کر کر کے کہندے نے کی آندے نے ربنا هب لنا ایسا دے پروردگار ایسا نو پالنے والے ایسا دے بادشاہ هب لنا سانو مفت وچ عطا کر دے اے سانو انعام دے طور تے دے دے سانو گفٹ دے دے تحفہ دے دے اے پتا میں گفٹ کیوں دا ترجمہ کیتا ہے حب دا نا دا معنی ہی ہوندا ہے کہ مفت وچ دے دے باپ اپنے بیٹے نو جدوں کوئی شے دیندا ہے او ہبا کردا ہے ہبا دا مطلب ہوندا ہے تحفہ او خوش ہو کے پیار نال دیندا ہے کہ او دے عوض وچ دا مطالبہ کوئی نہیں ہوندا کہ میں تینوں اے چیز دے رہا تو مینوں اے چیز دے گا وہ اپنے بچیاں نوں یونیفارم لیا کے دیندا ہے تے مفت وہ کاپیاں پینسلاں لیا کے دیندا ہے تے مفت وہ کتاباں لیا کے دیندا ہے تے مفت وہ بیگ تے شوز لیا کے دیندا ہے تے مفت وہ پیار نال روٹیاں کھلاتا ہے تے مفت جدوں اپنی پراپرٹی بچیاں دے نام کردا ہے تے مفت باپ اپنے بچیاں کولوں کوئی شے لیندا نہیں ایویں باپ اپنے بچیاں واسطے ہن دعا کر رہا ہے تے آندا اے ساڈے پروردگار سانو مفت وچ ہی عطا کر دے یعنی میری تاری ساڈے تے شفقت کر دے یا اللہ انعام کر دے کی انعام چاہنا میرے بندے آندا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین یا اللہ میری بیوی تے میرے بچیاں نوں میری آنکھاں دی ٹھنڈک بنا دے میرے دل دا سرور بنا دے میری آنکھاں دا نور بنا دے مینوں انہاں دا کوئی لامہ نہ ہوے کتے انہاں دی وجہ تو مینوں سر جھکانا نہ پوے مینوں شرمندگی نہ اٹھانی پوے یا اللہ انہاں نوں لائق تے نیک کر دے انہاں نوں میرے واسطے صدقہ جاریہ کر دے میرے مرن دے بعد میرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے میری آنکھاں دی ٹھنڈک بنا دے تے اگلا جملہ کی ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا یا اللہ سانو متقی لوگاں دا امام بنا دے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خوش ہو کے کیا سی نا کہ اساں تانوں امامت عطا کر دیتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری اولاد نوں بھی یہ نعمت دیندا ہی رہی ہن ایک لوگ دعاواں کردے ہی رہندے نے کہ یا اللہ سانو متقی لوگاں دا امام بنا دے آمین کہہ دے آمین اللہ آج دی یہ رات تاک رات ہے اور تاک راتاں جو آخری رات ہے ٹھنڈیاں ہواواں چل رہی ہیں رات دا ماحول بڑا ہی پرسکون ہے میرے مالک ان سارے دا میرے سمیت ساڈا سب دا جاگنا اپنی بارگاہ ناز دے اندر قدر والی رات دے طور تے قبول فرما آمین ساڈے سب دے دلاں دیاں نیک خواہشات نوں پورا فرما یا اللہ ساریاں اولاداں نوں ضائع ہون کو محفوظ فرما آمین لائق اور نیک فرما ماشاءاللہ یہ شیر پنجابی دے جڑے پنجابی دا
دعا کرو کہ اللہ ساڈیاں اولاداں نوں کسے نہ محتاج نہ کرے، اللہ ساری اولاد دے مستقبل کو روشن فرما دے، اور سانو سب نوں حلال پاکیزہ برکت دیتا ہویا وافر رزق عطا فرما دے۔ بابا جی سید الفت رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کہہ گئے، آندے نے کارخانیاں دا مالک آپ سائیں۔ یہ میرے بڑے نانے دوست نے عبدالغفور صاحب، انہاں دی گل دا میں انکار نہیں کر سکتا، اگرچہ مسلسل بولن دی وجہ تو میرا گلا پوری طرح صاف نہیں دے رہا، لیکن یہ شعر سناواں گا انشاءاللہ، سنو۔ آندے نے کارخانیاں دا مالک آپ سائیں، ہیر پھیر کے دن رات نیان والا، اے اندے حکم تھی چڑھ پہ چند سورج، او جگ وچ روشنی دان والا، اے اندی کر پوجا ملک فرق والے، ہر کوئی اس نو سیس دیوان والا، اے اندا دبدبا روب جہان اندر، اندے خوشیوں کون چھڑان والا، اور کئی اجڑے نہیں اس دے غضب کولوں، اور کئی نال آرام وسان والا، اور کسے دولت نال رجا دیتا، کسے در در بھیک منگان والا، ہریاں سبزیاں خشک زمین وچوں سائیں گزرتا نالو گان والا، اے اوندا کوئی شریک نہیں وچ دنیا، اور سارے مل کے بولو اوندا کوئی شریک نہیں وچ دنیا، اچھی بولو سارے اوندا کوئی شریک نہیں وچ دنیا، اے ہر ایک نوں رزق پہنچان والا۔ اللہ دے ذرا غور کرو میرے بندے، جدوں ماں دے پیٹ اندر سے اودوں تینوں روزی کون دیندا آئے، اج دنیا تے آئے اجے بولن جوگا نہیں ہو، اجے بہن جوگا نہیں ہو، اجے کھلون جوگا نہیں ہو، اجے کچھ کہن جوگا نہیں ہو، اجے بس رون جوگا ہی ہے۔ اللہ دے ذرا غور دے کرنا، علم نجعلہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہم نجدین۔ اللہ میرے بندے ذرا دس دے صحیح، علم نجعلہ عینین، کیا بھلا سکتے تو دو اکھاں نہیں عطا کیتیاں، یا اللہ یقیناً تسیں عطا کیتیاں نے، اور جنہوں رب نے اکھاں دیتیاں نے بولے کنے عطا کیتیاں نے؟ اللہ نے۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، قیامت دے دن نا ایک بڑا ہی نیکوکار آئے گا جن نے ساری زندگی یکسر منہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوئے۔ یکسر منہ کا مطلب سمجھتے ہو کہ اے وال ہے نا وال، ایک دا سرا، یہ اے وال کہتے ہیں منہ، یکسر منہ وال دے سرے دے برابر بھی انہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوئے، تے اللہ پوچھیں گے دس بھئی میرے بندے میری رحمت نہ جنت سے جانا ہی یا اپنی نیکیاں کی کثرت نال، وہ دے ذہن سے گل آئے گی کہ میں تے ساری زندگی رب دی نافرمانی کیتی نہیں تے میرا گناہ کی ہو رہا ہے۔ وہ کہہ گئے یا اللہ میں اپنی نیکیاں کی کثرت نال جنت سے جانا۔ اللہ کہیں گے اچھا، اللہ فرشتیاں کو کہیں گے اور یہ بھی ایک کھپی آنکھ کر کے ترازو دے ایک پلڑے وچ رکھ دیو، تے دوسرے پلڑے وچ دی ساری زندگی دیاں تہجداں، ساری زندگی دے صدقے خیرات، ساری زندگی دے سجدے، ساری زندگی دے روزے، ساری زندگی دیاں نیکیاں رکھ دیو، تے فرشتے رکھ دیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ دی آنکھ والا پلڑا جڑا وہ وزنی ہو جائے گا تے نیکیاں والا
نے علم نجعل لہ عینین، اور میرے بندے ذرا دس دے صحیح کیا اثر تینوں دو اکھاں نہیں عطا کیتیاں، ایک بھی نہیں دو عطا کیتیاں نے، تے پھر اللہ دے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور میرے بندے ذرا دس سے صحیح وہ کون ہے اور جن نے تینوں ایک زبان تے دو ہونٹ عطا کیتے نے، یا اللہ یقیناً تسیں عطا کیتے نے، اللہ نے پھر دس سے صحیح وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور تیری ماں دی چھاتی اندر تیری روزی دا بندوبست کنے فرمایا ہے، تیری ماں دی چھاتی اندر تیرے واسطے دودھ دیاں نہراں کنے جاری کیتیاں نے، دودھ دے چشمے کنے جاری کیتے نے، یا اللہ یقیناً تسیں جاری فرمائے نے، اللہ تیرے جدوں ماں دے پیٹ وچ سے اودوں بھی میں روزی دیتا رہیا، جدوں دنیا چلے آیا نہیں ہو تیری روٹی روزی دا بندوبست پہلے کر دیتا، آج بڑا ہو گیا ہے اور بالغ ہو گیا ہے تے سیاںا ہو گیا ہے، ہن مینوں چھڈی گیا ہے، مینوں بھولی گیا ہے، آنا خدا نے میرے رشت بن چھڈیا ہے، خدا نے تالے لگا دیتے رہے، خدا نے میری روزی بند دیتی ہے، نعوذ باللہ اے شیطان نے سکھائے طریقے دے۔ اور سنو کاروباری لوگ دکان سے جدو داخل ہو نا تالا کھول کے جدو اندر پیر رکھو تو سجا پیر اندر رکھیا کرو اور قل هو اللہ احد یہ سورۃ اخلاص ایک باری پڑھ لیا کرو، جیڑا شخص پڑھن دا معمول بنا لے چند دناں چ اللہ دی غربت ختم کر دے انشاءاللہ۔ گل ہو رہی سی اولاد کے حوالے نال کہ اولاد واسطے دعا کرنی چاہیے، اور پھر ایک آیت کو سنا جاواں، یہ دعا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کون نے؟ آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام دے سوا باقی سارے نبیاں دیاں ساریاں امتاں، نبی شامل نہیں، نبیاں تو علاوہ سارے نبیاں دیاں امتاں اونا سارے لوگاں دا ایمان ایک پاسے تے کلے ابو بکر دا ایمان ایک پاسے، اے سارے لوگاں دا ایمان مل کے بھی ابو بکر دے ایمان دے برابر نہیں ہو سکتا۔ افضل البشر بعد الانبیاء، میرے آقا نے فرمایا جو انبیاء علیہ السلام دے بعد ساری انسانیت نالوں افضل ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دعا کرتے تھے، تے دعا اللہ کو بھی ایسی پسند آئی کہ اللہ نے ابو بکر دی زبان جو نکلن والے کلمات انہاں نوں قرآن دا حصہ بنا دیتا ہے، تے فرمایا جو کوئی قیامت تک آنے والے لوگاں چوں یہ دعا پڑھتا رہے گا میں انہیں انعامات دیتا ہی رہاں گا۔ وہ دعا کی ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یا اللہ میری بھی تے میرے اہل و عیال دی اصلاح کر دے، انہاں نوں لائق اور نیک کر دے تے میں تیری طرف ہی رجوع کرنا، تیرا ہی فرما بردار رہنا چاہنا، زندگی دے آخری سال تک مینوں اپنے فرما بردار لوگاں چ رکھی۔ دعا کرو اللہ سب کو یہ مسنون دعاواں یاد کر کے اپنی اولاد واسطے یہ دعاواں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مومن دعا والا ہتھیار اپنے ہاتھوں ضائع نہیں ہون دیتا، وہ ہتھیار چھڑدا نہیں، اس واسطے یہ ہتھیار استعمال کرتے رہا کرو۔ اولاد واسطے دعا کرنا یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ماں باپ کے اوپر فرض ہے۔ آج تسی اپنے بچیاں واسطے دعا کرو گے، کل لوگ تہاڈے فوت ہون دے بعد، میرے فوت ہون دے بعد وہ سارے واسطے بھی دعاواں کرن گے۔ اور وہ بندہ بڑائی خوش نصیب ہے جڑا اپنے بچے نو کسے بچے نو ایسا تیار کر جاتا ہے کہ وہ دے مرد دے بعد اپنے باپ دی نماز جنازہ خود پڑھائے، وہ دے نالوں بڑا خوش نصیب کوئی نہیں جدی نماز جنازہ خدا بیٹا پڑھائے۔ یہ مسنون دعاواں ساریاں یاد کرو، اللہ کہن والے اور سن والے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پروگرام انشاءاللہ رہے گا، مولانا عمران سلفی صاحب جو کہ اتھوں کے امام بھی نے وہ تشریف فرما والے نے، انشاءاللہ ان کا بیان ہوئے گا۔